السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میری پچھلی ویڈیو اسلام اور آج کا مسلمان اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو کر یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور جن کو اس وشے کو سمجھنے کا شوق ہے، وہ جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بیحد اہم اور ضروری ٹاپک پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ آخر ایک اچھا اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آئیے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ایک اچھے معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا سماج امن، محبت اور سکون والا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اچھا اسلامک معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجدیں آباد ہو جائیں اور لوگ صرف عبادت کرنے لگیں تو سماج اپنے آپ اچھا ہو جائے گا، جبکہ اسلام ہمیں اس سے کہیں زیادہ بڑی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب لوگ اللہ کا بھی حق ادا کریں اور بندوں کے حق بھی۔ نماز، روزہ اور دوسری عبادتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن ان کے ساتھ سچائی، امانت داری، انصاف، رحم، اچھے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ اگر عبادت ہو لیکن اخلاق اچھا نہ ہو تو سماج میں نفرت، جھگڑے اور بے انصافی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اسلام انسان کو صرف اچھا عبادت گزار نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس پوری سیریز میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک آدرش اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تقویٰ، اچھے معاشرے کی بنیاد۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے ہر کام میں اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار یعنی تقوی والا ہو۔ سورہ الحجرات آیت 13۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں انسان کی مہانتا اس کی دولت، رنگ، نسل یا عہدے سے نہیں بلکہ اس کے تقوی سے ہوتی ہے۔ جب کسی سماج کے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ظلم نہیں کرتے اور کسی کا حق نہیں مارتے۔ ایسے لوگوں کے بیچ بھروسہ، امن اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہی رہے، بلکہ تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے لگے۔ جب انسان اکیلا ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی وہ حرام کام سے صرف اس لیے رک جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنا تو آسان ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے بچنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ یاد رکھیں، تقویٰ صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ سچائی اور امانت داری۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لوگ سچے اور امانت دار ہوں۔ جب لوگ جھوٹ بولنے لگتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں تو معاشرے کا بھروسہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ النساء آیت 58۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اگر دکاندار ایمانداری سے تجارت کرے، ملازم اپنے کام میں خیانت نہ کرے اور ہر انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے تو معاشرے میں اعتماد، سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، سچائی اعتماد پیدا کرتی ہے اور امانت داری معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ آج بہت سے گھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بکھر رہے ہیں۔ ناراضگی، غرور اور غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ النساء آیت 36۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اس لیے اگر کوئی رشتہ دار غلطی کرے تو ہر بار رشتہ توڑ دینا حل نہیں ہے۔ معاف کرنا، سلام میں پہل کرنا، حال چال پوچھنا اور رشتوں کو نبھانا ہی اصلی صلہ رحمی ہے۔ یاد رکھیں، جو معاشرہ رشتوں کو جوڑتا ہے وہاں محبت بڑھتی ہے، اور جو رشتے توڑتا ہے وہاں نفرت اور بکھراؤ پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، محبت، عزت اور نرمی سے پیش آئے۔ مثلاً ان کا حال چال پوچھ لینا، ضرورت کے وقت ان کے کام آنا، خوشی اور غم میں شریک ہونا، ناراضگی ہو جائے تو سلام میں پہل کرنا، صلح میں پہل کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرنا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ صرف نام کا نہ ہو، بلکہ محبت، عزت، خیر خواہی اور ضرورت کے وقت کام آنے سے اسے نبھایا جائے۔ رشتے بھی ایک امتحان ہیں۔ کبھی کبھی کچھ رشتہ داروں کی باتیں دل کو اتنی چوٹ پہنچا دیتی ہیں کہ ان سے بات کرنا تو دور، انہیں دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ دل کہتا ہے بس اب اس رشتے سے چھٹکارا مل جائے، لیکن یہیں سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ الذاریات آیت 56۔ اور عبادت صرف نماز، روزہ اور ذکر کا نام نہیں، عبادت کا ایک بڑا مطلب یہ بھی ہے کہ جب میری خواہش ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف، تو میں اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ترجیح دوں۔ دل کہتا ہے بات مت کرو، اللہ کا حکم کہتا ہے رشتہ داری مت توڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہتر ہو۔ سورہ فصلت آیت 34۔ یعنی سامنے والا جیسا بھی رویہ رکھے، تم اپنے رویے کا فیصلہ اس کے رویے سے مت کرو، تم اپنا رویہ اللہ کے حکم سے طے کرو۔ یاد رکھو، جب تک زندگی ہے امتحان چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف نماز اور روزے سے نہیں آزمایا، بلکہ رشتوں، لوگوں کے رویے، غصے، ناراضگی اور اپنی خواہشوں سے بھی آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک آیت 2۔ تو یہ رشتہ بھی تمہارے امتحان کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ تمہیں یہ امتحان پورا کرنا ہے۔ ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، امتحان بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر فیصلے کا دن آ جائے گا۔ اس دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیسا رویہ کیا تھا، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا رویہ کیسا رکھا تھا۔ اس لیے اپنی پکڑ مت آنے دو، اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی طرف سے رشتہ توڑنے کی وجہ مت بنو۔ اور اگر سامنے والا تمہاری کوشش کے باوجود رشتہ نبھانے کو تیار نہ ہو تو کم سے کم تمہارے پاس اللہ کے سامنے کہنے کے لیے تو ہوگا کہ یا اللہ، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، میں نے اپنے دل کی ناراضگی کو تیرے حکم سے اوپر نہیں رکھا، میں نے رشتہ توڑنے کے بجائے اسے بچانے کی کوشش کی، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ کہ آخر میں بات یہ نہیں ہوگی کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بات یہ ہوگی کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے کیا کیا۔ یہی اصلی امتحان ہے۔ دل کچھ اور چاہتا ہو لیکن بندہ اللہ کی رضا کو چن لے۔ اچھی زبان اور بہترین اخلاق۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی پہچان صرف عبادت نہیں بلکہ اچھی زبان اور بہترین اخلاق بھی ہے۔ انسان کے بہت سے رشتے اس کی زبان کی وجہ سے بنتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ سورہ البقرہ آیت 83۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ نرم لہجہ، مسکرا کر بات کرنا، سلام میں پہل کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا، یہ سب اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ وہیں گالی گلوچ، طعنے، اپمان اور کڑوی زبان دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے اور سماج کو کمزور بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اچھے الفاظ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، جبکہ برے الفاظ مضبوط رشتوں کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ غیبت، جھوٹ اور طعنوں سے بچنا۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان غیبت، جھوٹ، چغلی اور طعنوں سے پہنچتا ہے۔ یہ برائیاں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں، بھروسہ ختم کر دیتی ہے اور رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ سورہ الحجرات آیت 12۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔
اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، جھوٹ پھیلانا، چگلی کرنا یا تانوں سے دل دکھانا، یہ سب ایسے کام ہیں جو پورے سماج کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس سماج کی زبان پاک ہوتی ہے اس کا ماحول بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور ہر بری بات سے بچانا ہوگا۔ انصاف اور لوگوں کے حق۔ ایک اچھا اسلامی معاشرہ انصاف کے بغیر کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ جب معاشرے میں ظلم، جانبداری، لوگوں کے حق مارنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو امن اور اعتماد بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ النحل آیت 90۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ النساء آیت 58۔ اور انصاف کے بارے میں قرآن کا ایک بہت عظیم اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت 8۔ ذرا غور کیجئے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، بلکہ اگر کسی سے دشمنی بھی ہو تب بھی اس کا حق نہ مارو اور اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہر انسان کے ساتھ انصاف کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی امیر ہے یا غریب، اپنا ہے یا پرایا، بلکہ ہر انسان کا حق ادا کرنے اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں معاشرہ بکھرنے لگتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق۔ ایک اچھے معاشرے کی پہچان۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی پہچان یہ بھی ہے کہ انسان صرف اپنے گھر اور اپنے خاندان کی فکر نہ کرے، بلکہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ ذرا سوچئے، ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پڑوس میں رہنے والا شخص ہماری زبان، ہمارے ہاتھ یا ہمارے رویے سے محفوظ نہیں تو ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اسے کہیں وارث نہ بنا دیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو، یعنی جس شخص کی وجہ سے اس کا پڑوسی تکلیف، پریشانی یا اذیت میں مبتلا رہا ہو۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارا پڑوسی ہماری آواز، ہمارے جھگڑے، ہمارے رویے یا ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، رشتہ دار ہو یا اجنبی، اس کے ساتھ حسن سلوک، اسے تکلیف سے بچانا اور ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا ایک مسلمان کے اچھے کردار کا حصہ ہے۔ کبھی ایک سلام، کبھی خیریت پوچھ لینا، کبھی ضرورت کے وقت کام آ جانا، اور کبھی اپنی کسی ایسی چیز سے اسے تکلیف نہ دینا جس سے وہ پریشان ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معاشرے میں بڑی محبت پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، اچھا پڑوسی وہ نہیں جو صرف اپنے گھر میں سکون سے رہے، بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ اگر ہر شخص اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اس کے لیے تکلیف نہیں، آسانی اور سکون کا سبب بننا ہے، تو ہمارے محلے، ہمارے بستیاں اور ہمارا پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا۔ ایک اچھا اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں انسان صرف اپنے آرام اور اپنی ضروریات کی فکر نہ کرے، بلکہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کا کوئی کمزور انسان خود کو تنہا اور بے سہارا محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورہ الماعون آیت نمبر 3۔ اور اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سورہ البقرہ آیت 261۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا صرف ایک نیک کام نہیں بلکہ ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تو ہمیں یہ کہہ کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، بلکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا سہارا بنے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں، جو معاشرہ اپنے کمزور لوگوں کا سہارا بنتا ہے وہاں رحمت، محبت اور بھائی چارہ پڑتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتا ہے۔ صبر، معافی اور تواضع۔ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے لوگ صبر کرنے والے، معاف کرنے والے اور تکبر سے دور رہنے والے ہوں۔ جہاں ہر بات پر غصہ، بدلہ اور انا ہو وہاں محبت اور بھائی چارہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 134۔ ذرا غور کیجئے، اسلام ہمیں صرف غصہ نہ کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ غصے کے باوجود معاف کر دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سورہ الاسراء آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چلتے سمے اپنی چال میں اکڑ نہ دکھاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل میں گھمنڈ نہ ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا، بہتر یا اونچا نہ سمجھو۔ تمہارے پاس دولت ہے تو غریب کو چھوٹا نہ سمجھو، علم ہے تو ان پڑھ کو حقیر نہ سمجھو، طاقت ہے تو کمزوروں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جس مٹی پر تم آج اکڑ کر چل رہے ہو اسی مٹی میں ایک دن تمہیں دفن ہو جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بات کا جواب دینا بہادری نہیں، بعض اوقات خاموش رہ جانا ہی اصل صبر ہے، اور معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے۔ کبھی آپ کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت ہوتی ہے لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، یہی اصل طاقت ہے۔ اسی طرح تکبر انسان کو لوگوں سے دور کرتا ہے جبکہ تواضع دلوں کو قریب کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، ہمارے رشتے اور ہمارا معاشرہ محبت سے بھر جائے تو ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا، غصے پر قابو کرنا سیکھنا ہوگا، معاف کرنا اور اپنی انا کو چھوڑنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ جو شخص ہر وقت اپنی انا کو جتانا چاہتا ہے وہ رشتے ہار جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے اپنی انا کو جھکا دیتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر رشتوں کو بچاتا ہے، معافی دلوں کو جوڑتی ہے، اور تواضع انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی آئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنی جوتیاں بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھی تھیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا اور تیسری بار بھی وہی صحابی سامنے آئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، آخر اس صحابی میں ایسی کون سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار انہیں جنت کا آدمی بتایا۔ انہوں نے ان کا عمل دیکھنے کا فیصلہ کیا، پھر کسی طرح 3 دن ان کے ساتھ رہنے کی اجازت لے لی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ صحابی رات بھر قیام کرنے والے نہیں تھے، کوئی بخود غیر معمولی نفل عبادت انہیں کرتے نہیں دیکھا۔ جب رات میں ان کی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، تکبیر کہتے اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے۔ 3 راتیں گزر گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ ہی لیا، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا؟ تو اس صحابی نے کہا، میں نے ان 3 دنوں میں جو کیا وہ تمہارے سامنے ہے اور تم نے دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے۔ تبھی اس صحابی نے انہیں آواز دے کر بلایا اور کہا، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی دھوکہ،
کینہ یا بغض نہیں ہے، اور اللہ نے کسی کو جو نعمت دی ہے اس پر میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لے گئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، لیکن جب ان کے عمل کو دیکھا گیا تو کوئی ایسی غیر معمولی عبادت نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر ہم کہیں کہ یہی وہ وجہ ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ دل کی صفائی۔ نہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ، نہ کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا، نہ یہ خواہش کہ دوسرے سے اس کی خوشی چھن جائے۔ آج ہم اپنے آپ سے یہی سوال کریں، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے دل کا بھی حساب کیا؟ کسی کی کامیابی دیکھ کر آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کسی نے آپ سے زیادہ پیسہ کما لیا تو کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے یا دل میں چبھن؟ کسی کا کاروبار آپ سے زیادہ چل گیا تو کیا آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اندر ہی اندر پریشان ہوتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے اچھا گھر دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، عزت اور کامیابی دے دی تو کیا ہمارا دل کہتا ہے اللہ اسے اور دے؟ یا پھر دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے، اسے اتنا کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے ایمان اور اپنے دل کو دیکھنا ہے، کیونکہ اپنے دل کو حسد، کینے اور نفرت سے پاک کرنا آسان نہیں ہے۔ نماز میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں، روزے میں ہم اپنے پیٹ کو روک لیتے ہیں، صدقے میں ہم اپنے مال کو تو نکال دیتے ہیں، لیکن دل کی صفائی میں ہمیں اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ نفس یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ مل جائے اور میں اس کے لیے خوش رہوں، لیکن ایک سچا مومن یہی سیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ نے اسے دیا ہے تو اسے مبارک ہو، اے اللہ اس کی نعمت میں برکت دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ یہ حسد نہیں، یہ صاف دل ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان چاہے کہ دوسروں سے اس کی نعمت چھن جائے، اور صاف دل یہ ہے کہ انسان کہے اللہ اسے بھی دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا کرے۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف ایک اخلاقی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی اہمیت کو بہت واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے کپڑے دیکھ لیے، اپنی شکل دیکھ لی، اپنا کاروبار دیکھ لیا، اپنا گھر دیکھ لیا اور اپنی گاڑی دیکھ لی، لیکن کبھی اپنے دل کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ پوچھا، میرے دل میں کس کے لیے نفرت ہے؟ کس کی کامیابی مجھے اچھی نہیں لگتی؟ کس کی خوشی دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کس مسلمان کے لیے میرے دل میں آج بھی پرانا کینہ موجود ہے؟ اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آج مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو کیا میں اس دل کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کروں گا؟ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں اور حرام سے بچوں اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفل عبادت کی کوئی اہمیت نہیں یا انسان ہر دوسری نیکی چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرائض ادا کرنا اور حرام سے بچنا انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نفل عبادت انسان کو مزید بلند مقام تک پہنچاتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان بہت سے نوافل پڑھتا ہے اور دوسری طرف لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق مارتا ہے، دل میں نفرت رکھتا ہے، حسد کرتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو اسے اپنے دین کے اس پہلو پر بھی توجہ دینی ہوگی جسے وہ نظر انداز کر رہا ہے، کیونکہ اسلام صرف مسجد کے اندر کی زندگی کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے محفوظ رہیں، آپ کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے بھلائی ہو، آپ کسی کی نعمت دیکھ کر جلے نہیں، آپ کسی کی خوشی کو اپنی دشمنی کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور یہی ایک اچھے اسلامی معاشرے کی اصل پہچان ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں مساجد بھی آباد ہوں اور دل بھی صاف ہوں، قرآن بھی پڑھا جائے اور اخلاق بھی اسلامی ہو، نماز بھی ہو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، روزہ بھی ہو اور دل میں حسد نہ ہو، صدقہ بھی ہو اور کسی غریب کو احسان جتا کر شرمندہ نہ کیا جائے، رشتہ بھی ہو اور ان رشتوں میں کینہ اور دشمنی نہ پائی جائے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج سے صرف یہ نہ دیکھیے کہ میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی دیکھیے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے معاف کرنے کی کوشش کیجیے، جس سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اسے جوڑنے کی کوشش کیجیے، جس کے لیے دل میں حسد ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اور جس انسان کو معاف کرنا آپ کے نفس کے لیے سب سے مشکل ہے اسی کو معاف کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی سب سے بڑی نیکی وہ نہ ہو جو لوگ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی سب سے بڑی نیکی وہ ہو جو صرف اللہ آپ کے دل میں دیکھ رہا ہو۔
اور شاید اس انصاری صحابی کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، جنت کا راستہ صرف سجدوں سے نہیں بلکہ صاف دل سے بھی روشن ہوتا ہے۔ آج ہمارے بیچ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کئی بار حج کرتے ہیں، بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آنے کے بعد نماز کی پابندی تو بڑھ جاتی ہے، روزے کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑھ جاتا ہے، ذکر اور تسبیح بڑھ جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک سوال وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ عبادتیں تو بڑھ گئیں، لیکن کیا ہمارے کام کاج اور لوگوں کے ساتھ ویوہار بھی ٹھیک ہوئے؟ کیا دل سے نفرت اور دشمنی بھی نکلی؟ کیا رشتہ داروں سے رشتے بھی ٹھیک ہوئے؟ اگر حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت کرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں نفرت اور ہمارے معاملے ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں اپنے حالات پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری عبادتوں کی سنکھیا بڑھتی جائے، بلکہ عبادت ہمارے ویوہار، ہمارے کام کاج اور ہمارے دل کو بھی بدل دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دوشنبہ اور جمعرات کے دن لوگوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دو ایسے لوگوں کے عمل روک دیے جاتے ہیں جن کے بیچ دشمنی ہو جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل میں نفرت، پیٹ میں حرام اور طواف پر طواف، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ بات تھوڑی کڑوی ہے، لیکن اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ شاعری کسی کی نماز، حج یا طواف کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ انسان کعبے کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہے، لیکن اسی زبان سے لوگوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ ہاتھ صدقے کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن کسی کا حق دبایا ہوا ہے۔ پاؤں مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے سالوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اور پیٹ میں حرام کا مال ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ صرف زیادہ عبادت کر لینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہیں ہمیں رک کر سوچنا ہے۔ اسلام ہمیں عبادت سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی اصلاح بھی سکھاتا ہے۔ نماز ہمیں برائی سے روکنے والی ہونی چاہیے، روزہ ہمارے نفس کو قابو کرنا سکھائے، صدقہ ہمارے اندر رحم پیدا کرے، اور حج ہمیں یہ احساس دلائے کہ دنیا کے ہر کونے سے آنے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ہماری عبادت بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارے کردار میں اصلاح نہیں آ رہی تو ہمیں دوسروں کا حساب کرنے سے پہلے اپنے دل کا حساب کرنا چاہیے، کیونکہ اصل کام صرف یہ نہیں کہ لوگ ہمیں عبادت کرتا ہوا دیکھیں، اصل کام یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کو بھی پاک دیکھے۔ آخری نصیحت، ذرا سوچئے، اگر ہماری نمازیں بڑھ جائیں لیکن ہمارے گھروں میں جھگڑے کم نہ ہوں، اگر ہماری مسجدیں بھر جائیں لیکن ہمارے دل نفرت سے بھرے رہیں، اگر ہماری زبان پر دین کی باتیں ہوں لیکن ہمارے کردار میں سچائی، انصاف اور رحم نہ ہو، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو کتنا اپنی زندگی میں اتار پائے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک اچھا اسلامی معاشرہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے سے بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں، محلوں اور سماج میں امن، محبت اور برکت آئے تو شروعات دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کرنی ہوگی۔ آئیے آج ہی سے یہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن اور صحیح سنت کے مطابق اپنا کردار بنائیں گے، لوگوں کے حق ادا کریں گے، انصاف کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے اور ہر اس کام سے بچیں گے جو سماج میں نفرت اور فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو کینے، حسد، نفرت اور بغض سے پاک کر دے۔ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو دوسروں کی نعمت دیکھ کر خوش ہو، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر غمگین ہو اور ہر بندے کے لیے بھلائی چاہے۔ ہمیں فرائض ادا کرنے والا، حرام سے بچنے والا، اچھے اخلاق والا اور صاف دل والا مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اگر میرے اس کام میں بھلائی ہے اور میری نیت تیری رضا کے لیے ہے تو اسے لوگوں کے لیے ہدایت، نفع اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا۔ مجھے آگے بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو اور لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما اور اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔